بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی قرآن کریم کی نگاہ میں۔ آج اس موضوع کے تحت جس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہوگی وہ سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 105 ہے۔ خالق کائنات اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد۔ اب یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ہے۔ زبور سے مراد بعض مفسرین کا کہنا ہے وہ کتاب جو پروردگار عالم نے جناب داؤد علیہ السلام کو عطا کی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ بعضوں نے کہا زبور کیونکہ لغوی معنی عربی میں زبور کے ہیں لکھی ہوئی چیز، لہذا زبور سے مراد صرف وہ کتاب نہیں جو جناب داؤد پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو مناجات اور دعاؤں پر مشتمل ہے، بلکہ ہر کتاب، اس کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا ہے۔ ذکر سے مراد بعض نے کہا توریت ہے، اس لیے کہ توریت وہ کتاب ہے، اس لیے اس میں لکھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر، یعنی ذکر کے بعد ہم نے زبور میں لکھا۔ تو توریت وہ کتاب ہے جو زبور سے پہلے نازل ہوئی، لیکن یہاں پر بھی کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ بعض نے کہا قرآن مجید، من بعد سے مراد یہاں اس کے بعد نہیں، اس کے علاوہ، یعنی گویا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے قرآن کے علاوہ۔ بہرحال ذکر اور زبور سے متعلق اختلافی گفتگو اپنی جگہ، اس کے بعد جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، اس کا ایک قول ہے کہ ہم نے زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنایا ہے۔ ان الارض یرثھا، ہم نے زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو قرار دیا ہے، وارث بنایا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر علامہ طباطبائی کی تفسیر کے حوالے سے ایک بات عرض کروں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ زمین کا آئندہ یعنی دنیا کا مستقبل خوشایند ہے، خوبصورت ہے، اس لیے کہ صالحین کی حکومت ہوگی۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کا لکھا ہوا کوئی کاٹ نہیں سکتا، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ زمین کے وارث ہم نے صالح بندوں کو قرار دیا ہے۔ اب وہ صالح بندے کون ہیں؟ تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی اور تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں اور دیگر تفاسیر میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے یہ روایت ہے، صالحین سے مراد یہاں پر امام مہدی اور ان کے اصحاب ہیں۔ یہ صالحین، پروردگار عالم نے صالح بندے کو زمین کا وارث بنایا، زمین پر انہیں حکومت عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین شرک سے، کفر سے پاک ہو جائے گی، صرف صالح بندے کی حکومت ہوگی۔ جب صالح بندے، نیک بندوں کی حکومت ہوگی تو عدل و انصاف کا قیام ہوگا، اور جو ان کا ساتھ دے گا وہ بھی صالح ہوگا، صالحون، اس لیے کہ جمع کا صیغہ ہے، یہ سب کے سب صالح ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت امام زمانہ میں امام عصر کے اصحاب میں سے قرار پائے تو خود کو صالح بنانا ضروری ہے۔ انتظار کا مطلب یہی ہے، وہ آئیں گے تو ہم ان کے لشکر میں ان کے ساتھ ہونا ہے ہمیں، تو ایسے ہی ساتھ نہیں ہو جائیں گے، صالحین کا لشکر ہوگا، نیک افراد پر مشتمل لشکر ہوگا۔
جب نیک افراد پر مشتمل لشکر ہوگا تو اپنے آپ کو نیک صفت بنائیے، صالح بنائیے۔ اعمال صالحہ صرف نماز روزہ نہیں، نماز روزہ اس سے ہٹ کر معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام، گھر میں عدل و انصاف کا قیام، اپنے آپ سے عدل و انصاف، یعنی عدالت محور زندگی ہو، واجبات پر عمل کرتے رہیں، مستحبات و محرمات سے پرہیز کرتے رہیں، جو حقوق خدا ہے انہیں ادا کرے، جو حقوق الناس ہے انہیں ادا کرے۔ یہ حقیقی منتظر ہے۔ یعنی انتظار کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور یہ سوچتے رہے وہ آئیں گے تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے صالح بننا، اس لیے کہ حکومت امام زمانہ صالحین کی حکومت ہے۔ یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ زمین شرک و کفر سے پاک ہو جائے گی اور ہم اس زمین کے وارث، اس زمین کی باغدور، اس زمین کی حکومت صالحوں اور صالحین کے حوالے کریں گے، نیک افراد کے حوالے کریں گے۔ ان نیک افراد میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان کے اصحاب ہوں گے۔ اگر ان کے اصحاب کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے تو اپنے آپ کو صالح بنانا ہے، اپنے آپ کو صالح بنانا ہے تو واجبات پر عمل کرتے رہے، حرام چیزوں سے بچتے رہے اور حقوق الہی کو ادا کرتے رہے، حقوق الناس کو ادا کرتے رہے۔ انشاءاللہ اگر اس روش پر زندگی گزاریں گے تو یقیناً وہ دن آئے گا ہم سب کا شمار لشکر امام زمانہ میں ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔